السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرس۔ آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ آج کی کہانی مت سنیے گا۔ ٹائٹل اور تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ قصہ ایک فارم ہاؤس کا ہے۔ تو چلیے بنا دیر کیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسٹوری ٹیلرس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی اسٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ہم سب اسکول کے 6 دوست ہیں۔ ان میں سے 3 کی شادی ہو چکی ہے اور 2 کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی اس وقت۔ یہ بات 1 سال پرانی ہے۔ ہم سب الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں، کوئی جاب کی وجہ سے اور کوئی کہیں شفٹ ہو گیا، اس لیے زیادہ تر کال پر ہی کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور ملنا بہت کم بلکہ سالوں بعد ہوتا تھا، اور سب ایک ساتھ تو مل نہیں پاتے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے ایک دوست عاصم کی کال آئی۔ وہ ویڈیو کال تھی اور اس نے خوشی خوشی بتایا کہ اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے اور وہ ہم سب کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب کی دوستی بہت گہری تھی کیونکہ جب ہم ایک ہی شہر میں رہتے تھے تو روز ملنا، اٹھنا بیٹھنا ہمارا چلتا رہتا تھا۔ ہم سبھی دوست اس وقت اس کال کو سن کر بہت خوش ہو گئے۔ سب لوگ ویڈیو کال پر ہی موجود تھے۔ تو بس آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بوائز میں تو چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے۔ ہم نے فوراً ہی اس سے بیچلر پارٹی کی فرمائش رکھ دی کہ شادی سے پہلے ملنا بھی ہو جائے گا اور کہیں ساتھ وقت بھی گزار لیں گے، انجوائے وغیرہ کر لیں گے۔ ویسے بھی سب کو ملے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ چونکہ ہم سب الگ الگ شہروں سے تھے تو سب سے پہلے ایک جگہ ملنے کا پلان بنانا تھا۔ عاصم نے فوراً حامی بھر لی۔ ہمارا پلان یہ بنا کہ کسی دور ناردرن سائڈ کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا گھومنا بھی ہو جائے گا، 2 یا 3 دن وہاں مزے کریں گے اور پھر وہاں سے واپس۔ پھر ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ کسی دور فارم ہاؤس پر ایک لمبا اسٹے کیا جائے۔ یہ پلان سب کو پسند بھی آیا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فارم ہاؤس کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو ایک دوست نے کہا کہ بالا کوٹ میں میرے ایک دوست کا فارم ہاؤس ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر اس نے دے دیا تو کم پیسوں میں انتظام ہو جائے گا۔ سب نے حامی بھر لی۔ کچھ دن بعد اس نے اپنے دوست سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ فارم ہاؤس کا انتظام ہو گیا ہے، بس وہ فارم ہاؤس استعمال میں نہیں ہے، تو 1 مہینے سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ جب وہ بالا کوٹ گیا تھا تب اس نے صفائی کروائی تھی اور تب سے وہ بند ہے، اور پیسوں کا بھی اس نے منع کر دیا ہے، تو ہم فری میں وہاں انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سب بہت خوش ہو گئے اور ہم نے بغیر زیادہ سوچے سمجھے پلان ڈن کر دیا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب سیٹرڈے تک اسلام آباد میں جمع ہوں گے، کیونکہ جس دوست نے فارم ہاؤس بک کیا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا۔ سب وہاں پہنچ جائیں گے اور نیکسٹ سنڈے کو صبح صبح نکل جائیں گے۔ پلان کے مطابق سب دوست سیٹرڈے شام تک اسلام آباد میں دوست کے گھر پہنچ گئے۔ خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ اتنے وقت بعد ہم سب ایک ساتھ تھے۔ اس دوست نے سب انتظام کر رکھا تھا، گاڑی بھی ارینج ہو گئی تھی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ فارم ہاؤس کی چابیاں کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ شام تک میرا دوست چابی دینے آئے گا اور ہم سب صبح صبح نکل جائیں گے۔ تب تک تم لوگ انجوائے کرو اور فکر مت کرو۔ ہمیں آج رات اسی کے گھر میں اسٹے کرنا تھا۔ اس کا دوست شام کو آیا، وہ اچھی عادت کا تھا۔ ہم نے جب اس کو پیسوں کا کہا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے ہمیں راستہ سمجھایا اور بولا کہ فارم ہاؤس تھوڑا گندا ہوگا تو تم لوگوں کو تھوڑی بہت صفائی کرنی پڑے گی، باقی جنریٹر تو وہیں موجود ہے۔ ہم نے فوراً کہا کہ صفائی کی فکر چھوڑو، ہم کر لیں گے۔ فری کا فارم ہاؤس مل گیا تھا، ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے وہاں کی تصویریں ہمیں دکھائی تھیں تو وہ جگہ بہترین لگ رہی تھی۔
اس نے یہ بھی کہا کہ زیادہ بہتر ہے کہ کل دن میں نکل جاؤ، کیونکہ بالا کوٹ میں موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی بارش اور دھند شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے تقریباً 4.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ یہ سب سمجھا کر وہ چلا گیا۔ ہم نے رات دوست کے گھر پر اسٹے کیا۔ صبح کی تیاری پوری ہو چکی تھی اور ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ بس اگلے دن صبح ہوتے ہی ہم نے بہت سارا سامان کار میں ڈالا، جیسے باربیکیو کا سامان، کھانا، ڈرنکس، اسنیکس وغیرہ، اور ہم نکل گئے۔ راستہ اتنا حسین تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ ہماری فیلنگ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہمیں کیسا فیل ہو رہا تھا۔ ہر طرف پہاڑ، ہریالی، مطلب خوبصورتی کا کوئی حساب نہیں۔ دور دور تک بس پہاڑ ہی پہاڑ۔ ہم سب لوگ ہر جگہ کو ریکارڈ کرنے میں لگے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو گئی تھی اور اتنی حسین کہ بتا نہیں سکتا۔ ایسا لگتا تھا کہ بادل ہمارے بہت قریب ہیں۔ پورے راستے بارش ہوتی رہی۔ جب ہم فارم ہاؤس پہنچے تو واقعی وہ دور سے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، بس پہاڑ اور ہلکی بارش۔ ہم لوگوں نے فارم ہاؤس کا بڑا دروازہ کھولا اور گاڑی اندر پارک کر لی اور گیٹ لاک کر لیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے جا کر جنریٹر آن کیا تو پورا فارم روشن ہو گیا۔ اندر گئے تو واقعی وہ تھوڑا گندا ہو گیا تھا۔ پول کا برا حال، کچن کی چیزوں پر مٹی اور کمروں میں بھی دھول مٹی ہو چکی تھی۔ ہمیں اس بات کا اندازہ تو پہلے سے تھا۔ پھر ہم نے وہاں کے رومز کی صفائی کی جہاں ہمیں سونا تھا، ہال کی کچن وغیرہ کی چیزیں صاف کی اور اسے 3 دن کے رہنے کے قابل بنا لیا تھا۔ اس جگہ کو بس صفائی کی ضرورت تھی، باقی سب بہترین ہی تھا۔ لیکن پول کا پانی کافی گندا ہو چکا تھا۔ ہم نے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی ہم وہاں سوئمنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ آس پاس کا علاقہ گھومنے گئے تھے۔ صفائی وغیرہ کے بعد ہم نے سوچا کہ اب باربیکیو کے لیے سامان ریڈی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رات میں باربیکیو کا پلان تھا۔ تو ہم لوگ کچن تو صاف کر ہی چکے تھے، پھر وہاں جا کر چیزیں ریڈی کرنے لگے۔ کچن میں ایک چھوٹا سا دروازہ اور بھی تھا جو فارم ہاؤس کے پیچھے کی طرف کھلتا تھا، مطلب باہر کی طرف، اور وہ دروازہ لاک تھا۔ اچانک اس بند دروازے کی طرف سے ہمیں کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی لمبی دوڑ لگا کر تھکا ہوا ہو اور دروازے کے بالکل پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ ہم تینوں ایک دم رک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ احد نے ہلکی آواز میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، کوئی جانور ہے کیا باہر؟ میں نے کہا کہ جانور یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ ہم سب نے اس دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ سانس لینے کی آواز کچھ سیکنڈ تک آتی رہی، پھر ایک دم بند ہو گئی۔ جب آواز بند ہوئی تو ہم نے سکون کا سانس لیا اور اسے اگنور کر دیا۔ ہم تینوں واپس کاؤنٹر کی طرف پلٹے، اور جیسے ہی پلٹے تو ہماری نظر کاؤنٹر پر پڑے سامان پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا کہ نمک دانی جو سینٹر میں رکھی تھی اب بالکل کاؤنٹر کے کنارے پر آ کر رک گئی تھی، جیسے کسی نے اس کو وہاں دھکیل دیا ہو اور وہ نیچے گرتے گرتے رک گئی ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ ڈراونا یہ تھا کہ ایک بڑی تیز چھری جو ہم نے ریک میں ٹھیک سے رکھی تھی، وہ ریک سے گر کر زمین پر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے بیلنس کر کے کھڑا کیا ہو۔ ہم تینوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک نے گھبرا کر بولا کہ یار یہ گندا جوک مت کرو، کس نے کی ہے یہ حرکت؟ ہم نے کہا کہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ پھر خود بخود کیسے گری چھری؟ اس نے گھبرا کر وہ چھری اٹھائی اور واپس ریک میں رکھ دی۔ لیکن ہم تینوں کو پتا تھا کہ یہ ہم میں سے کسی کا کام نہیں تھا۔ ہم نے اس واقعے کو اس وقت تو ٹال دیا اور اپنے کام پر فوکس کرنے لگے، مگر ہمارے دل میں شک اور ہلکا سا ڈر
باقی رہ گیا تھا۔ بہرحال مسالہ وغیرہ تیار کر کے ہم فری ہوئے تو سب کے ساتھ چیئر ڈال کر باہر پول کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں کے حسین منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بارش مستقل ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ دن میں ہم سب نے بہت مزے کیے تھے، کھایا پیا۔ اب شام ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ جو جگہ پورے دن اتنی حسین خوبصورت لگ رہی تھی اب کچھ خوفناک سی لگنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، نہ آبادی نہ کچھ، بس پہاڑ وغیرہ اور جنگل، تو وہ خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہم لوگ پول میں پاؤں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ پانی بس ایسا تھا کہ پاؤں ہی ڈالے جا سکتے تھے، اور ایک دوست وہاں تخت پر لیٹا تھا۔ باقی 3 کار میں بیٹھے تھے کیونکہ وہ بھی اندر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ پول کے بالکل سامنے جھاڑیاں تھیں اور ہم بات کر ہی رہے تھے کہ ہم نے فیل کیا سامنے جھاڑیوں میں سے کوئی بھاگا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دم سے اس طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ ہی محسوس کیا تھا۔ ہم نے کچھ دیر وہاں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم واپس باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ مجھے اپنے جاب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پیچھے کار سے ایک دوست نے کولڈ ڈرنک کے لیے آواز لگائی تو اتفاق تھا کہ ہم دونوں نے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا اسی ٹائم پانی میں کوئی بھاری چیز آ کر گری۔ بھاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پانی بہت زور سے اچھل کر ہمارے اوپر آیا، ایسے جیسے کسی نے بہت زور سے جمپ کی ہو پانی میں۔ اب ہمیں سچ میں ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ہم کافی دیر سے کچھ نہ کچھ فیل کر رہے تھے، جیسے کوئی آس پاس ہو۔ ہم سب ایک ساتھ جمع ہو گئے اور جو دوست کار میں بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ کر ہمارے پاس آ گئے۔ ایک نے بولا کہ یہاں درخت وغیرہ بہت ہیں، اس لیے شاید پول میں کچھ گر گیا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگا کہ ہم لوگ چھوٹی سی بات پر اتنی بری طرح ڈر گئے۔ خیر، ہم نے کہا کہ چلو سب اندر چلتے ہیں، لگ رہا ہے بارش شروع ہونے والی ہے، اور ہم لوگ اندر ہال میں آ گئے۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی تو ہے یہاں اور یہ سب نارمل نہیں ہے۔ خیر، اندر جا کر ہم نے گیٹ بند کر دیا کیونکہ ایسی جگہوں پر چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں جو رات کے وقت نکلتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی تھی اور دور دور تک بس اندھیرا۔ ہم نے وہاں اسپیکر پر سانگز لگا دیے اور انجوائے کرنے لگے۔ سب لوگ اپنے اپنے فون میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ ٹائم گزرا تھا کہ ایک دم سانگ خود بخود بند ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر اسے واپس آن کیا اور پھر بیٹھ گیا تو اچانک وہ کچھ دیر بعد دوبارہ بند ہو گئے۔ میں یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ بولتا تو پھر سب مذاق اڑاتے، تو چپ رہنے میں ہی میں نے اپنی بھلائی سمجھی۔ کھانا وانا کھا کر ہم تھک کر لیٹ گئے۔ اتنے میں زوردار پانی کی آواز آئی، جیسے پھر کسی نے پانی میں جمپ لگائی ہو۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بار بار پانی میں کچھ اتنا ہیوی گر رہا ہو۔ اسی ٹائم فوراً پانی کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پول میں سوئمنگ کر رہا ہو۔ اس بار ہم سب ہی ڈر گئے تھے اور سب کھڑے ہو گئے۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی پکا یہاں کوئی موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اب کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کب سے یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہے یہاں، پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بہت دیر سے، پر تم لوگ میرا یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کھڑکی کے شیشے سے۔ ہم سب کھڑے ہوئے اور پول کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم وہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ جب فوکس کیا تو واقعی نظر آیا کہ کچھ تھا پانی میں، جیسے پانی کے اندر کالا شیڈو نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک لائٹ لگی تھی جو ہم نے کھلی چھوڑی ہوئی تھی۔
اس لیے ہلکا ہلکا دکھ رہا تھا کہ پانی میں کوئی ہے، کوئی چیز نہیں بلکہ کوئی انسان ہی ہے، اور وہ پانی میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ ہم لوگوں کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ ہم سب پیچھے ہو گئے اور کھڑکی کا پردہ ڈال دیا۔ دل گھبرا رہا تھا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے، ہم کیوں ایسی جگہ آ گئے۔ ہم بس یہی باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے کھڑکی کے شیشے پر ناخن کے گھسنے کی آواز آئی، وہی شیشہ جس سے ہم باہر جھانک رہے تھے، جیسے کسی نے اوپر سے ناخن رگڑنا شروع کر دیا ہو اور وہ نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ آپ یقین کریں کہ وہ آواز اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ ہم لوگوں نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ کافی دیر تک ہوتا رہا، اس کے بعد اچانک بند ہو گیا۔ سب لوگ شدید ڈر گئے تھے۔ میں نے سب کی شکل دیکھی تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی۔ سب کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے سب کو سمجھایا کہ دیکھو دوستوں، ڈرنے سے کیا ہوگا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ہم کسی اور چیز میں اپنا دماغ لگاتے ہیں، بس یہ سوچو کہ کچھ نہیں ہے اور ہمارا وہم ہے جو بھی ہے۔ ہم سانگ سن لیتے ہیں اور روشنی ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ سب تھوڑا ریلیکس ہوئے میری باتوں سے اور ہم نے اسپیکر پر سانگ لگا دیے، چپس کولڈ ڈرنک کھولے اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے لگا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ ہمارے ہال کی کھڑکی کے شیشے پر ایک زوردار آواز آئی۔ ہم نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ ایک کالی بلی تھی۔ اس نے اپنے پنجے شیشے پر مارے اور میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ احد نے جب ہلکا سا پردہ ہٹایا تو وہ کالی بلی جو بارش میں بھیگ رہی تھی بالکل گیلی ہو چکی تھی۔ میں نے احد کو پیچھے کیا کہ اس کی طرف توجہ نہیں دو، کچھ مت دیکھو باہر۔ اس نے کہا کہ ارے وہ بھیگ رہی ہے، معصوم جانور ہے۔ میں نے کہا کہ پورا دن تو کوئی بلی نہیں تھی پورے فارم ہاؤس میں، اب اچانک یہ کہاں سے آ گئی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ہم نے وہ پردہ واپس سے بند کر دیا۔ کچھ ہی منٹ سکون کے گزرے ہوں گے کہ ایک زوردار آواز گونجی جس سے ہماری جان نکل گئی۔ وہ آواز کار کے بونٹ کی تھی۔ کسی نے کار پر بہت زور سے کچھ مارا تھا اور کار کا سسٹم زور زور سے بج رہا تھا، جو ماحول کو اور ڈراؤنا بنا رہا تھا۔ کوئی تھا جو بار بار کار پر مار رہا تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں وہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہماری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کی شکل دیکھی تو سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور اس سے کیسے جان چھڑائیں۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا، خود پر قابو رکھا اور سب کو آیت الکرسی پڑھنے کا کہنے لگا۔ وہ جو بھی چیز تھی اندر نہیں آ رہی تھی، بس باہر رہ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے حصار کھینچا۔ اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ حصار کھینچنے سے آپ جہاں ہوتے ہو وہ جگہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ بھی اپنے دادا سے سنا تھا کہ اگر کوئی بھی مخلوق آپ کو تنگ کرے یا ڈرانے کی کوشش کرے تو ڈرنے کے بجائے آپ بلند آواز میں بول دو کہ ہمیں تنگ نہیں کرو اور معافی مانگ لو۔ تو میرے پاس بس اب یہی آپشن بچا تھا، اور یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے باہر کا گیٹ کھولا، کار کا سائرن رک گیا، جیسے کوئی میری طرف متوجہ ہو گیا ہو۔ کسی کو ہمیں باہر ہی لانا تھا۔ میں نے بہت بلند آواز میں بولا کہ آپ جو کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد بالکل آپ کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا نہیں تھا۔ ہم بس انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے، کچھ وقت گزارنے۔ بس صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، نہ آپ ہمیں تنگ کریں نہ ہم کسی کو کر رہے ہیں۔ بس یہ بولا میں نے اور گیٹ فوراً بند کر دیا۔ میں پسینوں پسینوں ہو گیا تھا، ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے
اور دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اظہر نے فوراً مجھے پانی پلایا۔ لگ رہا تھا کہ دل بند ہو جائے گا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی ایسی مخلوق سے بات کی تھی جو مجھے دکھ تک نہیں رہی تھی۔ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی تھی، پر دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ ساری آوازیں اور ساری حرکت جو ہو رہی تھی سب بند ہو گئیں۔ بالکل خاموشی ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت خوفناک فارم ہاؤس تھا۔ در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ویران جگہ میں بھوت بنگلہ لگ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ جس کی آنکھ لگنی تھی لگ گئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر سب نے آرام کیا۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہاں اندر کمرے میں لمحہ لمحہ ہمارا کیسے گزرا، جبکہ ہمیں پتا تھا کہ باہر جنات پہرا دے رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی تقریباً 6 بجے جیسے ہی ہلکی سی روشنی آئی، ہم سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کے وہ گھنٹے صدیوں کی طرح لگے تھے۔ سب کے چہرے سوجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوف اور نیند کی کمی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور باہر دیکھا۔ باہر کا منظر ابھی بھی دھند اور ہلکی بارش جیسا تھا، لیکن رات کے گھپ اندھیرے سے بہتر تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو سگنل دیا اور بغیر کسی دیر کیے تیزی سے اپنا بچا ہوا سامان جو بھی تھا جلدی سے جمع ہو سکتا تھا کار میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ پول یا کچن کی صفائی کا کیا ہوگا، یا اظہر کے دوست کو ہم کیا بتائیں گے۔ بس وہاں سے نکلنا تھا۔ جب سب سامان کار کی ڈگی میں تھا تو ہم سب بھی کار میں بیٹھ گئے اور ہم نے اس فارم ہاؤس کی باؤنڈری پار کی۔ تب جا کر ہماری جان میں جان آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس ویران بھوت بنگلے کو دیکھا تو سورج کی ہلکی ہلکی روشنی میں بھی وہ جگہ اب خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس فارم ہاؤس کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، ڈر بھی تھا اور 3 دن کا پلان خراب ہونے کا افسوس بھی۔ ہمارا 3 دن کا پلان 14 گھنٹے میں ہی اینڈ ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی میری کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لسنرز کو میرا یہ قصہ اچھا لگا ہوگا اور ڈر بھی لازمی لگا ہوگا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔